یاد رکھو فقیری میں فقیری کرنا کوئی کمال نہیں، کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ فقیری میں فقیری کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ تو بادشاہی میں فقیری کرے، تیرے پاس لاکھوں پڑے ہوں پر تیرا مزاج فقیرانہ ہو، کروڑوں اربوں تو خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن تو کہے نہیں میں مزاج فقیر۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بادشاہی میں فقیری کی، حضرت ابو بکر نے بادشاہی میں فقیری کی، حضرت سیدنا عمر فاروق نے بادشاہی میں فقیری کی، کروڑوں خرچ کرنے والے عثمان غنی، لیکن سیدنا عثمان غنی کی شان یہ ہے کہ جب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بیٹھتے ہیں تو کرتے پہ بھی پیوند ہیں اور ان کی تہمت پر بھی پیوند ہیں اور ان کی پگڑی بھی پرانی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ وہی ہے جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھایا ہے، وہ خرچ کرنا ہے دوسروں پر، وہ سارے کا سارا اپنے اوپر اعلیٰ آسائشیں حاصل کرنا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جانا۔ حضرت مولا علی شیر خدا امیر المومنین ہیں، لیکن کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میری زرہ خرید لو، طامت زیادہ پرانی ہو گئی، اب تو پیوند کی جگہ بھی نہیں رہی، اگر پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچتا۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی کون ہے؟ یہ حسنین کون ہیں؟ یہ دنیا کے باغ کے مالک نہیں، یہ تو جنت کے مالک لوگ ہیں، لیکن بادشاہی میں فقیری ہے۔ ایک تو یہ ماحول بنائیں کہ دین کو بطور دین قبول کریں، جس کو تجارت نہ بنائیں کہ میں نفل پڑھوں گا تو میرا کام صحیح چلے گا تو میں فلانا کام کروں گا۔ عبادت کو عبادت رہنے دیں، اگرچہ تسبیحات گننا جائز ہے لیکن ہر وقت اپنی نیکیاں گنتے ہی رہنا اور کانوں میں بتا دینا کہ آج میں 4,500 پڑھے ہیں، یہ بھی ٹھیک۔ زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، اب بس ہے نا کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا نا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو۔ اور یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا، گن گن کے تیرا نام لیا؟ وہ جو دیتا ہے وہ بھی کبھی گنا ہے، لیکن اس کا نام بھی لینا تو پہلے گن لینا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا گننا جائز ہے، لیکن اس گننے میں اپنے آپ کی بڑھوتری بیان کرنا کہ میں بڑی شے ہوں، میں نے اتنا پڑھا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو دین کو نافذ کریں، اپنی طبیعت جی دین جو کہتا ہے نا۔ خواجہ صاحب نے خط لکھے ہیں، کچھ 8 خط میں نے خواجہ صاحب کے پڑھے ہیں جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام ہے۔ ان خطوں میں نا ایک خط خواجہ صاحب نے اس طرح لکھا ہے اپنے مرید کو، کہتے ہیں خواجہ قطب الدین صاحب کو، کہتے ہیں پتر درویش کی مرضی کوئی نہیں ہوتی، درویش کی مرضی ساڑھی تے ہے وے نا، چونکہ اسی درویش نہیں نا، ساڑھی تے ہے نا، سویرے ناشتہ مرضی دا، دوپہر کو کھانا مرضی کا، آنا تو مرضی کا، جانا تو، پہننا تو مرضی کا۔ اور میرے صاحب کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضور جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں، تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ تو خدائی دعویٰ ہے، جو چاہے ہو جائے یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اتنی بڑی بات تو نے کر دی کہ جو چاہتا ہوں ہوتا نہیں، یہ تو رب کی شان ہے کہ رب جو چاہتا ہے وہ، تو بندہ ہے، تو اتنی بڑی بات کیوں کر رہا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب کو خط لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں پتر درویش کی مرضی نہیں ہوتی۔ حضور کیا مانا؟ تو فرمانے لگے درویش کی وہی مرضی ہوتی ہے جو اس کے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم جب خود مذہب پہ عمل کریں گے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ مذہب عمل کے قابل ہے، دین عمل کے، لیکن خود تو عمل کر ہی نہیں رہے۔ ہر موقع پر برادری سامنے، ہر موقع پر رسم و رواج سامنے، تو دوسروں پر دین کیسے نافذ ہوگا؟ تو کہیں سے شروع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشاعت علم بڑا ضروری ہے۔ دین کی جو بنیادی اور ضروری تعلیمات ہیں، دیکھیں کسی شخص کو کی روزی روٹی ٹھیک کر دینا بھی بڑی بات ہے، لیکن اس کو علمی طور پر مضبوط کر دینا، اس کو اللہ والا کر دینا، اس کا توکل مضبوط کر دینا، اس کے مزاج میں صبر پیدا کر دینا، حوصلہ پیدا کر دینا، خودداری پیدا کر دینا، عزت نفس اس کی طبیعت میں ڈال دینا، یہ اس کی جو خدمت ہے نا، یہ والی، یہ بہت بڑی خدمت کہ آپ نے کسی بندے کو اخلاقی طور پر دینی، روحانی اور مذہبی مزاج دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابوں کے پاس کروڑوں اربوں خربوں روپے نہیں آئے تھے، ان کے پاس کیا آیا تھا؟
خلق محمدی کا رنگ آیا تھا ان میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کو سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی عادت. لوگوں میں پیغام دین اور اشاعت علم یہ بڑا ضروری کام ہے, اور انسان ساری زندگی سیکھے. ابھی بھی قرآن مجید اللہ کے فضل سے کئی دفعہ موقع ملا اس کو ترجمے تفسیر کے ساتھ مختلف تفاسیر کے ساتھ سارا دیکھنے کا, لیکن ابھی بھی بعض اوقات پڑھتے ہیں تو کچھ آیتوں کا نیا معنی سمجھ میں آتا ہے. کئی دفعہ پڑھنے پر چیز نہیں کھلتی اور دوبارہ پڑھی ہے تو کھل گئی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا, جب بھی پڑھو گے تازہ ہی مزہ دے گا. ایک تو مزاج علمی بنائیں, دوسری بات یہ ہے کہ ڈلیور کرنے کا مزاج ہو, دینے کا مزاج ہو. امت مسلمہ دیتی ہے, یہ کشکول طلب دراز نہیں کرتی. دکھ سنانا ہر وقت یہ مزاج پیدا کرنا کہ بڑی غریبی, بڑی آزمائش, بڑی پریشانی ہے, اس سے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے. طبیعت اس طرح کی ہو کہ کوئی سیکھ لے, کوئی سمجھ لے, کوئی اس کے اندر چیز پیدا ہو جائے. اپنی خودی کو, خودداری کو بیدار رکھنا اور کسی کا نفع کرنے کی کوشش کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے, ایک بوڑھے کو بھیک مانگتے دیکھا, اسے پہچان لیا, فرمایا تو فلانا فلانا یہودی نہیں؟ یہودی. اس نے کہا میں وہی ہوں. فرمایا بھیک مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا میں اسلامی حکومت کو جزیہ دیتا ہوں, لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں, کمائی نہیں کر سکتا, تو جزیہ تو دینا ہوتا ہے نا, تو میں کچھ خیرات کٹھی کرتا ہوں, تو کچھ اپنے اخراجات دیکھتا ہوں اور کچھ میں جزیہ دیتا ہوں. تو حضرت عمر اس کو پکڑ کے لائے وزیر خزانہ کے پاس. فرمایا جب تک یہ بندہ ٹھیک تھا ہمیں جزیہ دیتا تھا, اب جب تک یہ بیمار ہے اسلامی حکومت اسے ماننا, اس کے خرچہ دیا کرے گی. یہ امت تو دینے والی ہے, اس کو مانا خرچ ہم دیں گے. وہ شخص کہتا ہے ساری عمر جزیہ دیا تھا, قریب رہے تھے, وہ اثر نہیں ہوا. اور حضرت عمر کی یہ بات ایسی اثر کر گئی, میں نے کہا حضور یہودی بن کے ضرور میں نے خیرات لینی ہے, آپ میرا ہاتھ پکڑے نا, مجھے کلمہ پڑھائیں, ہم اس مسئلے کو ہی ختم کریں, یہ تفریق ہی ختم ہو. امت تو دیتی ہے, امت تو بانٹتی ہے, امت کے اندر تو جذبہ ہوتا ہے. ایک پیشہ برا ہے جوانوں, یاد رکھنا, ایک پیشہ برا ہے, اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. جو جھاڑو دے کے روزی کماتا ہے بڑی شان والا بندہ ہے. جو سویرے اٹھ کے ٹائم پہ منڈی جاتا ہے, پھل لاتا ہے, ریڑھی لگاتا ہے, وہ بادشاہ ہے, بادشاہ. اس لیے کہ اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا, اس نے رب کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. وہ بادشاہ آدمی ہے, اس نے اعزاز کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا ہے. بڑا مزہ آتا ہے جب شام کو بندہ اپنی دکان بند کرے اور پھر چھوٹے چھوٹے نوٹ گنے, اور پھر ان میں سے نا میں نے دیکھا ہے غریبوں کو, کہتے ہیں جی میں نا جی وہ 50 روپے روز دے رکھے نے اللہ دی راہ تے دینے نے, اور پھر اس میں سے وہ تھوڑے سے جب بچا کے کہتا ہے نا کہ آج میں نا مطلب 4 پیسے زیادہ ہیں, آج گھر پھل بھی لے کے جانا ہے. وہ جو ذائقہ ہے اسے کبھی محسوس تو کرو. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے تو کما کے کھاتا ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت کر کے کما کے کھایا کرتے. امت کی یہ ذمہ داری ہے